أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. اگلی امتوں پر بھی تم سے پہلے جو آئے تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا ہم نے، اور تم پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا ہے. اب روزہ کیوں فرض کیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، سبب علت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان فرما دیا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تم پر تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے تم پر روزہ فرض کیا ہے. تو اب پرہیزگاری یہ مقصد ہوا روزے کا. کسے کہتے ہیں پرہیزگاری؟ دیکھیے، گناہوں سے بچنا، نیکیوں سے رغبت کرنا، اسی کا نام ہے تقوی. جتنے گناہ ہیں چاہے چھوٹا بڑا ہو اس سے دوری اختیار کرنا، اور نیک عمل جو ہیں ان سے رغبت کرنا، ان کو اختیار کرنا. یہ ہے تقوی کا معنی. مطلب گناہوں سے بچنا، نیک عمل کرنا. بولیے، گناہوں سے بچنا، نیک عمل کرنا، اس لیے اللہ پاک ہم پر روزہ فرض کیا ہے. اب اس کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. آپ روزے کی حالت میں ہیں. کون سی حالت میں ہے؟ روزے کی حالت میں. آج نہیں ہے، انشاءاللہ چند دن کے بعد ہوں گے ہم. تو روزے کی حالت میں ہیں آپ، کوئی نماز نہیں چھوڑتے. آپ روزہ ہو گئی بھائی، نماز پڑھنا ہے، ضروری ہے. نیکیوں سے رغبت ہو گئی، نماز کی پابندی ہو گئی. فجر میں دیکھو مسجد کھچا کھچ بھری ہے، ظہر میں دیکھو بھری ہے، عصر میں دیکھو بھری ہے، مغرب میں دیکھو بھری ہے، پھر عشاء، پھر تراویح. مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی مصلیوں کو. دیر سے اگر کوئی آ جائے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، اتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ روزے میں انسان کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل رہتی ہے، اور نیک عمل کرنے سے وہ بہت جلدی رغبت کرتا ہے اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ روزے کا فائدہ ہے. روزہ رکھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ لیے نماز چھوڑ دیے ہوں. روزہ رکھیں تو نماز ضرور پڑھیں گے. تو معلوم ہوا روزہ تم کو نیک بنا رہا ہے، تم کو نماز کا پابند بنا رہا ہے. صرف نماز ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فجر کے بعد دیکھو قرآن ہاتھ میں ہے، ظہر کے بعد قرآن ہاتھ میں ہے، اور جب موقع ملتا ہے دن میں قرآن شریف پڑھتا ہے بندہ. کوئی پورے رمضان میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت کرتا ہے، کوئی 2 بار، کوئی 3 بار، کوئی 7 مرتبہ، کوئی 21 مرتبہ. جس کو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی مرتبہ قرآن شریف کا دور مکمل کرتا ہے. یہ نیکیوں سے رغبت ہوئی روزے میں. روزے کا فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور آگے بڑھیے. جس کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا پڑھے؟ تو ہاتھ میں تسبیح لے گا اور درود و سلام پڑھتا رہے گا، یا کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا. تو نیکیوں سے رغبت ہو گئی انسان کو. اب گناہوں سے بچنا بھی ہے تو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا. روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھ کر سنیما نہیں دیکھتا،
روزہ رکھ کر گانے بجانے کی آواز نہیں سنتا، روزہ رکھ کر چوری کا کام نہیں کرتا، روزہ رکھ کر کسی کو گالی نہیں دیتا، روزہ رکھ کر کسی کی چغلی نہیں کرتا، روزہ رکھ کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں روزے میں ہوں کیسے کام کروں یہ نہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے مجھے، میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بندے نے جب روزہ رکھ لیا اس کے حکم پر تو نیکیوں سے رغبت بھی ہو رہی ہے اور گناہوں سے بچاؤ بھی ہو رہا ہے۔ یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایمان والو تم پر روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ تو عام انسانوں کا طریقہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہی نیکیوں سے رغبت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جو خاص اللہ کے بندے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو، وہ تو ہر حال میں یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو سب خبر ہے۔ واللہ علیم بما تعلمون، واللہ یعلم بما تعلمون، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ پاک جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، جان بوجھ کے روزے کی حالت میں کوئی بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، حتیٰ کہ آپ گرمی کے موسم میں ایسا کہ چل رہا ہے موسم گرما، گرما کے موسم میں ہے، دھوپ کا شدت کی دھوپ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی ہے شدت کی، آپ دوپہر میں وضو کے لیے مسجد میں آئے، پانی منہ میں لیا کلی کرنے کے لیے، لیکن کیا مجال کہ کلی کرتے کرتے قطرہ پانی کا پی جائیں؟ آپ پی سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ کلی بھی سامنے کے منہ سے کرتے ہیں، حلق کی طرف سے کلی نہیں کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے روزہ ٹوٹ جائے، تو کھکار کھکار کے تھوکتے ہیں تاکہ پانی کی نمی بھی باقی نہ رہے منہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے آپ کو کہ آپ پانی پی رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ تو اب یہی سمجھتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں، پانی منہ میں لے کے کلی کر رہے ہیں، لیکن 3 کلی میں کلی کا پانی پی جائیں اور 2 کلی تھوک دیں تو جو سمجھیں گے بھائی وضو ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بندہ وضو کرتے وقت پانی پی گیا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے نا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بندے کا ایمان اور ایقان روزے کی حالت میں جو نصیب ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، وہ دیکھ رہا ہے، نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے، بوتلیں بھری ہیں، فروٹ رکھا ہے، گھر میں اکیلے آپ ہیں، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، تو موقع کا فائدہ اٹھا کر کھا لے گا کچھ؟ روزے کی حالت میں کھائے گا؟ پانی پیے گا ٹھنڈا پانی؟ ہرگز نہیں۔ وہ جانتا ہے یا گھر میں تو کوئی نہیں ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، دروازے بھی بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ روزے کی حالت میں جو آپ نے اپنے اندر جما لیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہی کیفیت زندگی بھر آج اختیار کر لے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کیا رمضان میں دیکھ رہا ہے؟ شوال میں نہیں دیکھتا اللہ؟ ذیقعدہ میں نہیں دیکھتا اللہ؟ ذی الحج میں نہیں دیکھتا اللہ؟ اللہ تو ہمیشہ دیکھنے والا ہے، ہر حال میں دیکھنے والا ہے، دل کو بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، مجلس میں بھی دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو محترم دوستو، یہ کیفیت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہذا ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولیے اللہ۔ عام طور سے لوگ گناہ رات کے وقت کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، کونے کچرے میں بیٹھتے ہیں بوتل لے کر، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ابھی دیکھا میں آتے وقت، شکایت کرنا مقصد نہیں ہے، ایک ٹھیلا بنڈی ہے چھوٹی سی، وہ کچھ تلن بلن کر رہا ہے، وہاں پر 2-4 آدمی ادھر ادھر بیٹھے ہیں، میں نے غور سے دیکھا کیا کر رہے ہیں اندھیرے میں بیٹھ کر، تو دیکھا بوتل پی رہے ہیں، سمجھے آپ؟ تو بہرحال لوگ اندھیرا تلاش کرتے ہیں، تنہائی تلاش کرتے ہیں گناہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تم تنہا ہو تو دیکھ رہا ہے،
تم مجلس میں ہو تو دیکھ رہا ہے، کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو لہذا جو بندہ روزے کی کیفیت میں یہ عقیدہ اپناتا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس یہی عقیدہ زندگی بھر قائم ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. پھر آپ سے گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھیں گے، ہمیشہ انشاءاللہ نیک کاموں کی طرف رغبت رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالی جو علیم و خبیر ہے وہ آپ کے ہر عمل کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. اللہ پاک کے لیے آپ اس کی محبت میں اور اس سے ڈر کر جو آپ نے عمل اختیار کیا، اللہ پاک آپ کے سینوں کو اپنی انوار و تجلیات کا مرکز بنائے گا اور آپ کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو اللہ پاک کامیابی سے امکنار فرمائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے عمل کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ